السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین المخلصین المتبعین الموفقین المقبولین المعافین الصحہ السالمین یا رب العالمین۔ حضرات اور خواتین اور معزز سامعین، یہ سلسلہ وار دروس عقیدہ میں سے 5واں درس ہے، جس میں ہم بِإِذْنِ اللَّهِ الواحد الأحد آج کا جو موضوع ہے، گفتگو ہے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر سب سے پہلے جو بات فرض کی ہے وہ یہ کہ بلا علم کے کوئی کام نہ کریں۔ اللہ کی عبادت تبھی جا کر صحیح ہوتی ہے جب وہ علم و بصیرت کی روشنی میں کی جائے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ دونوں چیزیں جو شرط ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، جس کا تعلق شرعی احکام سے ہے، عبادات سے ہے، تو یہ علم و بصیرت کے ساتھ ہی کی جائیں تبھی صحیح ہوتے ہیں۔ جب صحیح ہوں تو تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کہ علم کتنا اہم ہے اور کتنی امپورٹنس ہے علم کی، یا یہ ہے کہ ماننے سے پہلے جاننے کی، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 12 میں پڑھتا رہا ہوں، آج بھی پڑھتے ہیں، اور اسی آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اسے بیان کرنے کے لیے اپنی کتاب صحیح بخاری میں عنوان ایک چیپٹر کے ٹائٹل کے طور پر رکھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل۔ اس بات کا بیان کہ کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے آپ اسے جانیے، اس چیز کا جسے آپ کرنا چاہتے ہیں، جسے بولنا چاہتے ہیں، اس کا علم حاصل کریں تمام اعتبار سے کہ وہ آپ کے لیے جائز ہے، مشروع ہے، پھر موقع محل اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں مناسب ہے، پھر اس کے کہنے کے نتیجہ کیا ہے، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ تو ان تمام چیزوں کا جب آدمی کو علم ہو تبھی جا کر وہ اہل ہوتا ہے کہ کچھ کرے یا کہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 یعنی 19 کہ آپ اس چیز کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب اور معبود برحق مستحق عبادت نہیں، صرف اللہ اکیلا ہی محبوب و معبود برحق اور مستحق عبادت ہے۔ یعنی سب سے افضل ترین علم، سب سے اولین علم جو مکلف پر فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان پر، وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، توحید الوہیت کا علم حاصل کرنا، کیونکہ توحید ربوبیت فطرتاً تقریباً تمام لوگ حد تک جانتے ہیں، بلکہ مشرکین مکہ بھی اس کے معترف تھے اور اس پر ایمان لاتے تھے۔ جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے اور جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ توحید الوہیت ہے، کیونکہ اسی میں نزاع تھا مخاطبین کا انبیاء کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ لا الہ الا اللہ کا آپ کو علم ہو، تبھی جا کر لا الہ الا اللہ پڑھنا یا اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینا کارآمد ہوگا۔ بلا علم کے پڑھنا یہ ہرگز نفع بخش نہیں ہوتا، کیونکہ بلا سمجھے جب اسے پڑھتے ہیں آپ تو اس کے مقتضا کو، اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے، ریکوائرمنٹ کو، اور جب تقاضے کو نہیں جانتے تو ظاہر بات ہے پھر توحید جو کہ آپ کے لیے ایک اسلامیات میں بیس کی بنیاد بیس کی حیثیت رکھتا ہے عقیدہ توحید، جب یہ نہ صحیح ہو تو کوئی بھی آپ کی عبادت، کوئی بھی آپ کا عمل صحیح نہیں ہوتا۔ اور پھر چونکہ انسان سے یقیناً عمل میں کوتاہی ہوتی ہے تو افضل ترین جو اعمال ہیں ان میں سے سب سے افضل علم لا الہ الا اللہ، افضل ترین عمل اللہ سے استغفار کرنا۔ اس لیے جتنے آپ دیکھیں گے فرائض جو انجام دیتے ہیں، نماز ہو، حج ہو یا دیگر جتنے اعمال ہوں، تو ان کے بعد آپ پائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرتے ہوئے، اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے صراط مستقیم ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّكَ لَتَدْعُو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس بات کا بیان کہ کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول جسے اللہ نے امر اور حکم کے ذریعے یہاں پر شروع کیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ جس طرح توحید کا علم اور توحید کے بعد جو چیزیں بھی آپ پر مکلف پر واجب ہوتی ہیں ان کا علم فرض ہے، اسی طرح گناہ اور کوتاہی پر استغفار کرنا اور اس سے تائب ہونا بھی فرض ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے قول و عمل سے پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں علم کو فرض کیا اور علم کا آغاز کیا، علم سے آغاز اور شروعات کی قول و عمل سے پہلے، قول و عمل کا حکم دینے سے پہلے علم کا حکم دیا کہ پہلے آپ علم حاصل کریں پھر لا الہ الا اللہ کہیں، پہلے آپ علم حاصل کریں پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگیں۔ آگے صاحب کتاب الاصول الثلاثہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام کہ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ تعلم هذه المسائل الثلاثہ، اور بنیادی طور پر کس چیز کا علم فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد و زن پر، حضرات و خواتین پر، تاکیداً کہا مسلمین و مسلمہ، حالانکہ جب مسلم کہا جائے تو اس میں دونوں داخل ہوتے ہیں اور یہ لفظ دونوں کو شامل ہوتا ہے، چاہے حضرات ہوں خواتین ہوں، میل ہوں یا فیمیل ہوں، لیکن تاکیداً اور مزید وضاحت کے لیے اور موضوع کی اہمیت کے لیے یہ کہا کہ واضح رہے اللہ کی رحمت آپ پر ہو کہ ہر مسلمان مرد و زن، حضرات و خواتین پر ان تین مسائل کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ تین مسائل کیا ہیں آگے ہم بیان کریں گے، اور علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ عمل کیا جائے۔ تو ان مسائل کا علم، پھر اس علم کے مطابق ان مسائل پر عمل کرنا۔ اب آئیے تین مسائل جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اصول ثلاثہ آگے آئیں گے، لیکن یہ تین مسائل جو اس سے پہلے ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اولا، اولا اولا دونوں میں فرق ہے۔ اولا مینس فرسٹ ون اور اولا مینس دا بیٹر ون۔ تو یہاں پر الاولا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے، اول کی تانیث اولا ہے، ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا، اللہ ہی نے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور پوری کائنات کو، اللہ کے علاوہ سب کی سب چیزیں مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا۔ رزق من صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق من ہماری تمام ریکوائرمنٹ، حاجیات و ضروریات کو
کیا، جیسے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، سورہ ذاریات کی آیت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں رزق بھی دیا، اور پھر ایسے ہی یوں ہی پیدا کر کے ان کی طرح حیوانات کی طرح یا بے زبان جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ صرف کھائیں پئیں اور پھر مر کر مٹی میں مل جائیں، نہیں، ولم یترکنا حملا، ہمیں بیکار اور بلا کام کے نہیں چھوڑا، بل ارسل الینا رسولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بعد ہمیں جب رزق دیا، رزق کھا کر اللہ تعالیٰ کا، خواہ وہ ماں کے دودھ کی شکل میں ہو یا دیگر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کی شکل میں ہو، جب ہم بالغ ہوں اور بلوغت کے ساتھ عاقل بھی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فرض کرتا ہے وہ کام جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں منمانی آپ نہ کریں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں، تبھی جا کر وہ عبادت صحیح ہوگی اور پھر مقبول ہونے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے صحیح منہج، صحیح روش اور راستے پر لگانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، بل ارسل الینا رسولا، تو اللہ نے ہمارے طرف انبیاء کو بھیجا، تب کہ انبیاء کی تعلیمات، ان کے پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچتے ہیں نبیوں کے ذریعے، ان پیغامات کی روشنی میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ فمن اطاعہ دخل الجنہ ومن عصاہ دخل النار، جس نے بھی انبیاء کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، یعنی اتنا اس کا یقینی جنت میں داخل ہونا ہے، جیسے حدیث شفاعہ میں بھی ہے، حدیث حوض میں بھی، کہ گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو چکے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آخر تک۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف رسول بھیجے، جس نے انبیاء کی اطاعت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے متبعین انبیاء تھے، یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب وغیرہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے، اگرچہ وہ توحید پر بھی ہوں، اپنے نبیوں کو مانتے بھی ہوں، تو جہنم میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، تو اپنے سارے نبیوں کی اطاعت نہیں کی، کیونکہ ہر نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اپنی قوم کو حکم دیا تھا۔ اور ان دروس عقیدہ میں سب سے بڑی خوبی جو ہے، جو القلم ٹیم کے بعض نمایاں اور جس کو کہتے ہیں نخبہ سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ مشورے کے بعد میں نے اس کتاب سے آغاز کیا دروس عقیدہ کا، وہ یہ کہ ہر بات کے ساتھ دلیل ہے کتاب و سنت کی۔ اب سب سے پہلا مسئلہ جس کا علم ہر مرد و زن پر فرض ہے وہ کیا ہے کہ اس چیز کا ہمیں علم ہو کہ ہمارا خالق اور مالک، یعنی رب کا معنی خالق، مالک مدبر، یعنی حاجت روا مشکل کشا، اللہ تعالیٰ ہے المائٹی گاڈ، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، اور پیدا کرنے کے بعد، رزق دینے کے بعد ایسے ہی حیوانات کی طرح مطلق آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری طرف رسولوں کو بھیجا تاکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، جیسے میں نے سورہ ذاریات کی آیت پیش کی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم رسولوں کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ پس جس نے رسول یعنی خاتم الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ دیگر انبیاء پر ایمان لانے کے باوجود بھی ایسی ہے کہ جیسے اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا بعینی، جس طرح ارکان ایمان جو 6 ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا ایسا ہے جس نے سارے ارکان ایمان کا انکار کیا۔ اور دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا فرمان، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، ہم نے یقیناً تم پر ایک رسول ایسے ہی بھیجے جو تمہارے اوپر گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فعصا فرعون
रसूला फ़िरऔनुर रसूला, फ़िरऔन ने रसूल की, الرسول यानी प्रॉपर नाउन, मूसा की नाफरमानी की, फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला, तो उसे हमने बहुत अपनी सख्त वबाले यानी अज़ाब वाली गिरफ्त में हमें ले लिया। जैसे आप जानते हैं, एक तो दुनिया में जो उस पर अज़ाब नाज़िल हुआ, सल्तनत गई, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत, फिर बेबसी में किस तरीके से गर्क होते हुए मारा गया समुंदर में, फिर ता क़यामत अल्लाह ने तो इबरत बनाकर उसे रखा ही। इसके अलावा कि हमेशा अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, हर सुबह शाम जहन्नम की आग से उन्हें शोले अपनी लिपट में लेते हैं और जहन्नम के अज़ाब से दुचार होते हैं। और क़यामत के दिन अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब वाला अज़ाब उनके लिए फ़लियाज़ु बिल्लाह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार व मिन अहवाल अहलिन नार। ये सूरह अल-मुज़म्मिल की आयत नंबर 15 से 16 तक है। इसके ज़रिए मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ये बताना चाहते हैं कि हमारी तरफ भी अल्लाह के रसूल आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत या आपकी तालीमात की अगर नाफरमानी की, जिस तरह फ़िरऔन ने नाफरमानी हज़रत मूसा की या अहले किताब में से किसी ने नबी आखिर ज़मान की नाफरमानी की, तो वो अल्लाह की पकड़ का शिकार फ़िरऔन की तरह होगा, फ़लियाज़ु बिल्लाह। दूसरा मसला, अन्नल्लाह ला यरज़ा अन युशरक मअहु अहदुन फ़ी इबादतिही ला मलकुन मुक़र्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। अल्लाह ताला हरगिज़ कबूल नहीं करता है कि अल्लाह ताला हरगिज़ इस बात को कबूल एक्सेप्ट नहीं करता है कि अल्लाह के साथ अल्लाह ताला की इबादत में या अल्लाह ताला की सिफ़ात में या इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत में, अस्मा में किसी को भी अल्लाह के साथ शरीक किया जाए। अल्लाह ही सिर्फ हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही सिर्फ गौस है, अल्लाह ही सिर्फ दस्तगीर है, अल्लाह ही सिर्फ वहाब है, अल्लाह ही सिर्फ दाता है। तो किसी भी अल्लाह ताला की सिफ़ात में से सिफ़त में या अल्लाह की इबादत में, अल्लाह ताला के कामों में अगर किसी को भी शरीक किया जाए, ख्वाह वो अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते क्यों ना हो, जिब्रील अमीन क्यों ना हो, या कोई उलुल आज़म रसूल ही क्यों ना हो, तो आदमी मुशरिक कहलाएगा। इसकी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सूरह अल जिन्न की आयत नंबर 18, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा है। ये इबादत गाहें, मसाजिदें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिए बनाई जाती हैं, तो इन मसाजिद में अल्लाह के अलावा किसी और की ना इबादत करो। तदउ का मतलब यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। अद्दुआ मुख़ल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा, जैसे कहें कि किसी की इबादत ना करो। और हत्ता कि इस्तिग़ासा, फ़रियाद, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई बिला किसी वसीले के, बिला किसी ज़ाहिरी सबब के, गैबी उम्मीद, गैबी खौफ, ये सारी की सारी इबादत की किस्में हैं। ये सारी की सारी सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। और मसाजिद में अल्लाह के सामने क़याम, रकू, सजूद और दुआएं, इल्तिजाएं, ये सारी चीज़ अल्लाह ही के सामने की जानी चाहिए। और अल्लाह की किसी भी तरह की इबादत में जहाँ कहीं भी, ख्वाह मस्जिद के अंदर या किसी भी जगह आप सजदा करें, नमाज़ पढ़ें, वो मस्जिद ही हैं, तो अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारें। जैसे कि सूरह जिन्न की आयत नंबर 18, जिसने मसाजिद का क्राइटेरिया बताया है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। और अगर आयत नंबर 18 सूरह जिन्न के इन मवासफ़ात पर कोई भी मस्जिद नहीं उतरती, तो उसको मस्जिद कहना दुरुस्त नहीं, वो हकीकतन मस्जिद नहीं है। तीसरा मसला, अन्न मन अता रसूल व वहदल्लाह ला यजूज़ु लहू मवालात मन हादल्लाह व रसूलहू वला बरा, बुनियादी तकाज़ा है कलमा तौहीद का, कि यानी जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक उसकी रोशनी में अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, तस्दीक की, और उसके मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत की, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी नौ इंसान को पैदा किया है। तो ला यजूज़ु लहू, अब
اللہ کی عبادت بندہ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، تو یہ دو اور اللہ کے دشمنوں، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی دوستی جمع نہیں ہو سکتی، جو دریا کے دو کنارے ہیں، سمندر کے دو کنارے ہیں، جو کبھی نہیں جمع ہو سکتے۔ اگر کوئی توحید اور اتباع رسول، اخلاص للہیت اور اتباع رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ یعنی جو اس کا اعتقاد ہے، جو منہج ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کسی قوم کو ہرگز جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو نہیں پاؤ گے کہ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، کہ جو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے کسی بھی قسم کی محبت رکھتے ہوں۔ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم، خواہ وہ ان کے اپنے سکے بھائی بند کیوں نہ ہوں، یا ان کے اپنے بچے کیوں نہ ہوں، یا ان کے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں، یا ان کی برادری اور قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو مومن ہیں، انما المؤمنون اخوہ، برادرہڈ صرف اہل ایمان کے درمیان میں ہیں، ان کے ایمان کے درجات کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر دیکھیے ان آیات میں جو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 سے 1 کی طویل آیت، اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دعوے دار ہوں، آپ اس کا اقرار کرتے ہوں، اس پر آپ کا ایمان ہو، اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر دشمنی رکھتے ہیں، کسی کے آباء و اجداد، کسی کے اولاد بیٹے بیٹیاں، یا ان کے بھائی بند، یا ان کے قبیلے برادری کے لوگ، کہ ان سے پھر محبت رکھیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ اور رسول پر، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ رب العالمین نے اپنی خصوصی تائید جبریل کے ذریعے ان کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور انہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن میں ہمیشہ، جن کے درمیان میں سے جن باغات میں نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی غم و ملال نہیں، کبھی کوئی پریشانی نہیں، اور کبھی کہیں ان کی کوئی بھی ایسی جو خواہش ہوگی، اور سب حلال جائز خواہش ہوں گی، وہ پوری ہونے سے نہیں رہے گی۔ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اور اللہ کے جو انعامات ان حضرات و خواتین کے لیے ہو گئے، یہ ان سے اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ حقیقتاً اللہ والے ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جانو کہ اللہ والے لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو حزب اللہ کون ہوئے؟ اللہ کے موحد بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، نہ آج اہل بدعت میں سے، روافض میں سے جو اپنا نام رکھ کر یہ ٹائٹل دیتے ہیں، جو حقیقتاً حزب الشیطان نہ کہ حزب اللہ۔ حزب اللہ ہیں موحدین، صحیح العقیدہ، صحیح المنہج، موحدین اور متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے کا ہمارا موضوع ہوگا حنیفیہ السمحہ، یعنی ملت، بلکہ ہم مختصراً یہ ٹائٹل دیں گے آئندہ درس کو، ملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج معاف کیجئے، یہ جو ہے نا القلم ٹیم سے ہم یہ کہیں گے کہ ان کو 2 میں کر دیں، 12 منٹ کا۔ حقیقتاً اس کو 2 ہی میں کرنے والا تھا، لیکن پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ آئندہ جو ہے درس انشاءاللہ قدر مختصر ہوگا، بلکہ وہ ملا کر یہ دونوں 15 منٹ کے 30 منٹ تک ہوں گے۔ آئندہ میری کوشش ہوگی کہ پہلے درس، اس سے پہلے والے درس کی طرح ہر ایپیسوڈ کو 10 سے لے کر 15 منٹ کے اندر رکھیں، اور اس طرح کے دروس کو 2 ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ھذا صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔